السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما توعدون إن كنتم مؤمنين. ومعزز زمانے میں مسلمان ہو کر قرآن خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر محترم بزرگ دوستوں اور میری پیاری ماں بہنیں، آج میرے گفتگو موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل اور تعمیر طریقے کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذکرات کا ارشاد ہے، اگر تم مومن ہو، یہ ارشاد باری ہمارے تاریخ کا اختصار ہے، اور اسی میں ہمارے در کے علاج مضمر ہے۔ تاریخ کے سننے والے یہ بتانے کے لیے کافی ہے، جب ہمارا معاملہ اللہ رسول سے مضبوط رہا، سلمندی کا قدم میں ہماری قدم چمے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، اسی طرح آفات کے آسمان سے ضلع طرف پچھلے جا گرے، تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی حاصل ہوئی، اسے اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی ہے تو کفار مکہ میں ہوتے، وہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، ان سب کے پاس تلوار اور دیگر جنگی آلات موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شعبہ، ولید، حنظلہ، عبید، آصاص، ابی بن خلف، وفد بن حارث، عبد المطلب سے شجاعت کا پیکر آج مدار پارتے، اور ادھر بیچارے مسلمان 313 ہے، سارے ملک کو بڑے ہیں اور 70 اونٹ ہے، ایک پر 3 سوار ہے۔ بات بدل سے بند کر رہے ہیں، کسی وقت نظام کمال کو تلوار نہیں، کسی وقت تلوار نے نظام کمال نہیں۔ محترم بزرگ دوستو، جب ہمارے وطن میں پیاس ہے تو جب تک کفار مکہ بلند مقامات سماجھ ہو چکی ہے، جب پانی کی فراہمی نہیں ہے، بیچارے مسلمان ایسی پش پلی زمین پر سوار ہونا پڑا، اور کسی کا پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنے چیزیں ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ غافل کلی کی طرح کاٹتے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، دو بچے ماس اور گوشت کی طرح مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بلال، اب جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جن کو مکہ کی سیرت میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج ہوتا ہے جنگ کے اندر بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ عمر بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اسے مقتول کے کہتے ہیں، چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ عمر بن خلف گھر سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کو بجھک جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کے پیٹ کے نیچے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ اسی عمر میں اپنے غلام ہے، جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر کرتے رہتے لٹا کر وطن میں بڑی بڑی چپلیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، یہاں پہ زنجیروں باندھ کر کوڑے لگایا تھا اور اگلے دن اور یہاں سب کیا جاتا تھا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر پھر جائے، یعنی طرح طرح کا مر جائے، طرح طرح کا آزادی اور تکالیف دی جاتی تھی، کہتے تکالیف دروازے پڑ جاتے تھے، رک جاتے تھے، اور وہ عمر بن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اور کا نمبر آتا ہے۔ آج ہوتا ہے جنگ کرتے وہ غلام اپنے آقا مالک یعنی عمر بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور عمر بن خلف گھر چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایسی چیز تھی جو قرآن کا بھائی آقا کو مخلوق کر دیا، سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہی سے بندہ ہو گئے بشرطے کہ تم سچے بندے مسلمان رہے۔ اسی طرح کسی کفار مکہ اپنے ساتھیوں مکتوب ہوتے لگے، بدر چھوڑ کر بھاگنے لگے، 70 مکتوب ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کا تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس نہ افسوس، آج جہاں دیکھے جس طرح دیکھے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں دلوں میں چلاتے ہیں، کئی مسلمانوں کو اپنے پروان کیا جا رہا ہے، کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔
حضرات آج ہم انگریز کے لیے جانتے ہیں، حالانکہ انگریز ایک مسلمانوں میں سب سے بڑی طاقت اور حکومت رہی ہے، پورے دنیا میں شان و شوکت اور شہرت ہے، وہاں تقریباً 750 مسلمان حکومت رہی، اور آج وہاں جو حالت ہے کہ ایک مسلمان نام لینے والے سر نہیں آتا، مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی، ایک مسلمان پہ غیر کیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اسے تو آپ اقدامات کیا گیا، ہزار مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے کا مجبور کیا گیا، جتنا مسلمانوں کو آگ میں چلا گیا، جتنا مسلمانوں کو زمین کے اندر دفنا گیا، یہ وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا نظر نہیں آتا، ان کے فرمان مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، اپنا مذہب چھوڑنے کا مجبور کیا گیا، ایسی پرورش ہوئی، اسی ملک کے فرمان میں اس میں قتل عام ہوا، ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کے ماں کے دل سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سخت سزا دی ہوئی، جبکہ اسی ملک کے برما میں اس کے بڑے بڑے تعداد موجود تھی۔ حضرات آپ بولنا چاہے پھر اپنے ملک کو دیکھیے آج ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے، بہت ایسے مظالم ہیں جن کا ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک میں ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت ہے کہ ہم کہیں دنیا سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، کہ ہمارے لڑکے کی تکبیر سنی جاتی ہے، کہ ہمیں سے نکالنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، یہ ہمارے اب موضوع میں اب جسمہ ایمان سوتا ہے، امت مسلمان کے دھڑکتے دلوں آج وہ دنیا میں ہمارے لیے وحشت و بربریت آمد کا زندگی ہے، حالانکہ ایک زمانہ تھا وہ دنیا کی ہر چیز سونپی ہوتی، جس طرح قدم بڑھاتے بڑھتے اور پھیلتے جاتے تھے، باطل کی قوت اور طاقت میدان میں حائل نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، مغرب کے وادی میں بیٹی اجا ہماری، مغرب کے وادی میں بیٹی اجا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے ذیل روا ہمارا۔ حضرات میں اسلام نے بڑا مقام عطا فرمایا، میں افسوس کروں سے قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے، مسلمان ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں تو ظلم ستم اور زور سے کھا کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پہلے سکن جی میں دمانے کی کوشش کی جا رہے ہیں، آخر ان کی وجہ کیا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھنا اور اس کا جواب ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے، آج مسلمان نہ رہا، آج ہم مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے شریعت سے روگردانی کر لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں دیتے، قانون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، نماز ہم شراب ہم پیتے ہیں، کمار بازی زہر بازی ہمارا مشغلہ ہے، ناچ گانا بجانا ہمارا شیوا ہے، اتحاد اتفاق ہم نے دی، اخوت خدای سے ہم دے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو وہ علامت ہم نے دی، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادر اسلام والے دنیا اخروی صلح و افراد دونوں ضروری ہے، جس کا طریقہ ہے کہ اس معبود حق پرستش کریں جو رب اور خالق ہیں، اور تاجر مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، جو ہمارے لوگوں کے لیے نبی آخر اسلام بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ صحابہ کرام اور اکابر رضوان کے نقش قدم پر چلے، جن کا آنکھوں میں جھلکتی تصویر عبادت تھی، جن کا آنکھوں میں تڑپتی ایمان کی حیات تھی، جن کے ہوٹوں میں مچلتے قرآن کی تلاوت ہے، جن کے باطل دل والے گناہ کا جھلکتا ہوا شاگرد تھا۔ مسلمان آؤ متحد اور متفق ہو جائیں اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آئیں، اپنے معاشرے کو بدائی کر مٹاؤ، ورنہ تمہیں سربت کرنے والے اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے شعور بیداری اپنے سوال کا احساس نصیب فرمائے، ہمارا توفیق اللہ باللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوب، یہ میرا لڑکا تھا، یہ تو لگ رہا ہے آگے چل کے باپ سے بھی باپ بن جائے گا۔ اب اس کے بعد نعت کے لیے فلک ناز کو بلا رہا ہوں۔ فلک